بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کسی بھی صورت بنو امیہ کے حکمران عبد الملک اور اس کے چہیتے گورنر حجاج بن یوسف، جو حجاج اور کوفہ کا گورنر تھا، اس سے مختلف نہیں ہیں۔ تب بھی مسلمانوں کو، حجاز مقدس کے لوگوں کو، کوفہ کعبہ کی سرزمین کے لوگوں کو انسانی حقوق میسر نہیں تھے۔ شام کے لوگوں کو آج بھی ویسا ہی ہے پاکستان میں۔ تب بھی مسلمانوں پہ ظلم، جبر، تشدد ہو رہا تھا ناروا حکمرانوں کی طرف سے، آج بھی پاکستان میں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تب بھی مروان کا بیٹا عبد الملک اور اس کا گورنر حجاز ناجائز طور پہ حکومت پہ، ریاست پہ قابض تھے۔ آج بھی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ناجائز طور پہ قابض ہیں، اور یہ سلسلہ پاکستان میں 76 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ پہلے تو اندر خانے ہلکی پھلکی ہیرا پھیری چوری چکاری ہوتی تھی، اب تو سرے عام پاکستان کے عوام کے حق کے راہ دہی پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور سب دنیا جانتی ہے۔ تو میں ان کو نہ وزیر اعظم کہوں گا نہ صدر کہوں گا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ چوری کے مینڈیٹ کے ہیں، یہ چور ہیں، ٹھگ ہیں، اٹھائی گیر ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے 2 تصویریں کیپشن میں اور دیکھی ہیں، دونوں چیف صاحبان کی، ہمارے محترم آرمی چیف صاحب اور ہمارے چیف جسٹس صاحب۔ وہ ان کے سہولت کار ہیں، انہوں نے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے عوام کا حق حکمرانی ان کے قدموں میں ڈالا ہے، ان کی جولی میں ڈالا ہے، زرداری اور شہباز شریف کے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ تب بھی جب کربلا کا میدان برپا ہوا تھا، حق و باطل کا معرکہ ساجا تھا، جب راستہ حق پہ چلنے والوں نے اپنے مقدس خون سے کربلا کے ریگستان کی پیاس بجھائی تھی، اور آج وہ تمام دنیا کے حق پرستوں کے لیے، حریت پسندوں کے لیے، انسانی حقوق پہ چلنے والوں کے لیے اس سے بڑی مشعل کوئی ہو نہیں سکتی، جس سے فکری غذا اور عملی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو آگے عرض کر دوں کہ تب بھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے مقدس متبرک ساتھیوں کو، میری عفت مآب، عزت مآب بیبیوں کو، ان کے ہمراہیوں کو شہید کر کے، بیبیوں کو قید کر کے، 1500 میل کا سفر طے کروا کے، زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے پاس پیش کیا تھا، جو ناجائز حکمران تھا، تو اس نے قرآنی آیت کا حوالہ دیا تھا، جس کے جواب میں بی بی زینب نے ایک خطبہ دیا تھا، جو تاریخ کا انمول خطبہ ہے۔ تو آج بھی پاکستان کے ناجائز حکمران جب بھی 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، یا کوئی اور ریاستی سرکاری تقریب ہو، تو اس کی مناسبت سے جو ان کا ملا ہے کرایہ دار، اس تقریب کی مناسبت کے حوالے سے وہ ادھر ادھر ٹپوسریاں مار کر قرآن پاک سے آیتیں نکال لیتے ہیں، جن کا نہ سیاق و سباق پیش کرتے ہیں، نہ ان کا اگلا حصہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مفادات پہ پورا نہیں اترتی۔ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ بھی اب بہت سمجھتا ہے میں اسلامی مفکر ہوں میری طرح، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ اس طرح کر رہا ہے، جبکہ عملاً یہ اسی طرح کا قاضی ہے جس طرح کا بنو امیہ کے قاضی ہوتے تھے۔
تب بھی انصاف یرغمال تھا بنو امیہ کے ہاں، آج بھی انصاف یرغمال ہے بندوق کے نیچے آرمی چیف کے ہاں۔ تب بھی صحافت رائے عامہ غلام تھی، آج بھی غلام ہے بندوق کے نیچے۔ کچھ بھی نہیں بدلا۔ ہم آج سے 1600-1700 سال پچھلی زندگی میں رہ رہے ہیں بنو امیہ کے دور میں۔ تب بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ معصوم بیگنہ جیت صحابہ کرام جن میں شامل تھے، ان کو بے دردی سے شہید کروا دیا تھا حجاج بن یوسف نے، بنو امیہ کی حکومت نے۔ خانہ کعبہ کو سنگ باری کی گئی تھی، آگ لگائی حجاج بن یوسف نے۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، وہاں یحییٰ صحابہ پہ اس بے غیرت نے تشدد کیا تھا، اور یہ سب کچھ ذاتی مفاد کے لیے تھا۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کل پاکستان کے معصوم لوگوں کو قید کی سزائیں دی گئی ہیں 9 مئی کا بہانہ بنا کر۔ 9 مئی جنہوں نے کیا برپا کیا، سب کو پتا کس نے کیا۔ تو آج بھی انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تب بھی قاضی یرغمال تھا، آج بھی قاضی یرغمال ہے۔ تب بھی انصاف یرغمال تھا، آج بھی انصاف یرغمال ہے۔ تب بھی انسانی حقوق کا کھلواڑ ہو رہا تھا، آج بھی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ تب بھی رایا کے ساتھ ذلت میں سلوک ہو رہا تھا، اور آج کے روشن ترین دور میں بھی مزدور شہریوں کے ساتھ ذلت میں سلوک ہو رہا ہے۔ تو اب وہی بات آتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں خاموش ہو جاؤں، اس میں میرے خاندان والوں کی بہتری ہے، یا پھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے ہمراہیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو بھی حق پرست ہیں، سقراط علیہ السلام، ان کو آپ سقراط کہتے ہیں، آپ کا معاملہ ہے، میں تو انہیں علیہ السلام کہوں گا، ان کی طرح اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کم از کم ان ناجائز حکمرانوں کو، ان ظالموں کو، ان جابروں کو حقیقت حال بتا دوں، تاکہ یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھانے کے ساتھ ساتھ کل کو قیامت میں بھی ذلت اور رسوائی نہ اٹھائیں۔ میں ان کا بھی بھلا چاہتا ہوں، ان کی بھی بہتری چاہتا ہوں۔ تو جس طرح یہ قرآنی آیت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں ویسا نہیں کروں گا۔ میں بھی ان کے سامنے چند قرآنی آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس عہد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہیں کروں گا۔ یہ میرا حلف ہے خدا کو حاضر ناظر جان کر۔ تو عطیہ تبریک کر رہا ہوں چند آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ پس اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، یہ خدا کہہ رہا ہے، اور آپ چاروں شخصیات کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ معلوم کرنا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا الیکشن میں کوئی عمل دخل نہیں، جو ووٹوں پہ ڈاکہ پڑا، چوری ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں میرٹ پہ کرتا ہوں، یہ میں آپ چاروں پہ چھوڑتا ہوں۔ اگلی سورہ ہود کی آیت مبارکہ 18 کا ترجمہ ہے، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو ظلم تو پاکستان میں 2022 سے بے پناہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی 54 نمبر۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل یہود میں سے آخری نبی تھے، اور اہل یہود نے ان کے ساتھ
جو بھی خفیہ تدبیر کی تھی، جو بھی ان کے خلاف سازش کی، تو اللہ پاک نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ آپ 80 سے 90% عوام کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، آپ سوچ لیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 42، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن میرا آپ کا سب کا حساب کتاب سامنے ہمارے آئے گا، تو جو ہم نے ظلم کیا ہے اسے دیکھ کے جناب میری آپ کی آنکھیں پھر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ نہ تو چیف آرمی ہاؤس ہوگا، نہ چیف جسٹس ہاؤس ہوگا، نہ وزیر اعظم ہاؤس ہوگا، نہ صدارتی محل ہوگا، وہاں محشر کا میدان ہوگا۔ ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے آگے سورہ فجر کی آیت 12 کا ترجمہ ہے: بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بعد اللہ پاک آپ سب کی طاق میں ہے، اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ سورہ ابراہیم اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ طہ کی آیت 22 کا ترجمہ: اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو یہ نہیں فرمایا کہ فرعون مجھے اللہ نہیں مان رہا، میری نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ سرکش باغی ہو گیا ہے اور میری مخلوق پہ ظلم کر رہا ہے، جس طرح پاکستان میں ظلم و جبر ستم ہو رہا ہے۔ اس کے آگے سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ: تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اگلی سورہ البروج، اس کا ترجمہ: بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ جناب چاروں افراد صاحب سن لو کان کھول کر،